बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रब्बि ज़िदनी इल्मा। اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، میں آپ کا معلم سر نوید عظیم نقشبندی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے خط نویسی غیر رسمی، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سی آئیز او لیولز اردو پیپر 1 سلیبس بی کا ایک سوال ہے۔ اس کے کل نمبر 20 ہوتے ہیں اور الفاظ کی حد ہوتی ہے 200۔ اس کے لیے آپ کم از کم آپ کے پاس پیپر میں 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارا سوال ہے، بیرون ملک مقیم اپنے غیر ملکی قلمی دوست کو خط لکھیں اور اسے اپنے نئے گھر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ بیرون ملک یعنی ایبراڈ یا فارن کنٹری میں، مقیم مطلب رہنے والا، غیر ملکی یعنی فارنر، قلمی دوست یعنی پین پیل یا پین فرینڈ مطلب وہ دوست جس سے آپ اصل میں نہ ملے ہوں لیکن سوشل میڈیا کے تھرو، لیٹرز کے تھرو، فون کے تھرو آپ کا اس سے کانٹیکٹ ہو، اسے کہتے ہیں قلمی دوست۔ اور غیر ملکی مطلب فارنر کو خط لکھیں اور اسے اپنے نئے گھر کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ تو پورے سوال کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ نئے گھر میں آپ شفٹ ہوئے ہیں، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئے اور اس گھر کے بارے میں تفصیلی آپ نے اس کو بتانا ہے۔ اچھا، ہمارا جو خط وہ اس طرح جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اس کے اہم نکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے کہ کئی دفعہ میں آپ لوگوں کو اس کا پیٹرن وغیرہ بتا چکا ہوں، تو میں آپ کو اس کا جو ہے وہ کچھ اہم باتیں بتا دوں کہ آپ اس میں کیا کیا لکھ سکتے ہیں۔ اس خط میں آپ اس طرح لکھیں گے کہ آپ اپنے شہر اور علاقے کا نام بتائیں کہ جس علاقے میں آپ منتقل ہوئے ہیں۔ شفٹ ہونے کو اردو میں کہتے ہیں منتقل ہونا، میم، نون، تے، قوف اور لام، منتقل ہونا۔ علاقے کا نام بتائیں، اپنے گھر کا حجم یا رقبہ مطلب سائز بتائیں، ایریا بتائیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے۔ پھر بتائیں اس میں کتنے کمرے ہیں، کمروں کی سجاوٹ کیسے کی گئی ہے، ڈیکوریشن، صحن، برآمدہ، کورٹ یارڈ کے بارے میں لکھیں، اگر لان ہے تو لان کے بارے میں لکھیں۔ مہمان خانہ یا بیٹھک جس کو ہم گیسٹ روم بھی کہتے ہیں، جس کو ہم ڈرائنگ روم بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ پھر ٹی وی لاؤنج ہے، ٹی وی لاؤنج کے بارے میں، باورچی خانہ یعنی کچن۔ اس کے بعد ہے ڈائننگ روم یعنی کھانے کا کمرہ، اس کے حوالے سے بتائیں۔ باغیچہ لان کو ہی کہتے ہیں۔ پھر ملازم کا کمرہ اگر سرونٹ کوارٹر وغیرہ ہے تو اس کے حوالے سے لکھ دیں۔ غسل خانہ یعنی واش روم کے بارے میں۔ پھر ہے قرب و جوار کا ماحول، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرب و جوار کے ماحول کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سراؤنڈنگ کا ماحول ہے کیسا ہے، لوگ کس طرح کے رہتے ہیں، ارد گرد آپ کے پڑوسی کیسے ہیں، اور کیا کمرشل ایریا ٹائپ کا ہے یعنی کمرشل علاقہ ہے یا پھر رہائشی علاقہ ہے۔ ریزیڈینشل ایریا کو کہتے ہیں رہائشی علاقہ ہے۔ پھر آپ نے بتانا ہے ضروریات زندگی کی فراہمی۔ اس میں آپ یہ بتائیں گے کہ بیسک نیڈز آف لائف جو اویلیبلٹی ہے وہ ہے، جیسے ارد گرد دکانیں ہیں، شاپنگ سینٹر ہے، اسی طرح سبزی گوشت والے کی دکانیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے جس میں ہم روزمرہ ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، یہ سب ہیں یا نہیں۔ پھر اہم مقامات، جگہوں کا فاصلہ، اہم مقامات یعنی پلیسز، جگہوں کا فاصلہ یعنی ڈسٹینس، یہ بتائیں کہ آپ کا اسکول، آپ کے رشتہ داروں کے گھر وغیرہ وہاں سے قریب ہیں یا نہیں، شاپنگ مال وغیرہ قریب ہیں یا نہیں، یعنی آپ کو کیا سہولیات ہیں کیا نہیں ہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ اس میں آپ دونوں چیزیں لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک بندہ مکمل طور پر کبھی مطمئن نہیں ہوتا، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، کچھ اس کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب دیکھتے ہوئے پھر والد صاحب کے لحاظ سے، ان کے کام کے لحاظ سے، اور جو ان کی آمدنی ہے، تنخواہ ہے یعنی انکم ہے، اس کے لحاظ سے یہ گھر صحیح ہے یا نہیں ہے، اور آپ نے گھر کرائے پہ لیا ہے یا خریدا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر بیان کرنی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو جو ہے اس کا دوسرا وہ بتا رہا ہوں، پیج نمبر 2 پڑھ رہا ہوں۔ پیج نمبر 2 میں نے شعر لکھے ہوئے ہیں گھر کے حوالے سے، بہت اچھے اشعار ہیں۔ پہلا جو شعر ہے وہ یہ ہے، گھر بسیرا محل اپنا جھونپڑا نام و نشاں، خواب ہوتا ہے ہر ایک انسان کا آشیاں۔ اچھا، اس میں آپ صرف دوسری لائن بھی لکھ لیں گے، خواب ہوتا ہے ہر ایک انسان کا آشیاں۔ آشیاں کہتے ہیں گھر کو، یعنی ہر ایک انسان کا ہیومن بینگ کا ایک ڈریم لازمی ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو۔ تو آپ چاہیں صرف دوسری لائن لکھیں شعر کے طور پر، پوئٹری کے طور پر، یہ بھی ایکسیپٹیڈ ہوگی۔ اچھا، اسی طرح ہے، گھر ٹھکانہ ہے، پناہ گاہ ہے، نشیمن اور چھت، نشیمن بھی گھر کو ہی کہتے ہیں۔ سب سے اول گھر اہم ہے، پھر کہیں زیور خلعت۔ اچھا، زیور جویلری کو بولتے ہیں، خلعت کپڑوں کو کہتے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم ایک انسان کے لیے جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے گھر، اور اس کے بعد اس کے لیے جویلری، کپڑے، ان سب چیزوں کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ اس میں سے بھی آپ کوئی ایک لائن لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کا شعر کے طور پر ایکسیپٹ ہوگا۔ تو بچوں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے بارے میں ضرور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کریے گا۔ خدا حافظ۔